اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیو دوستو معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس پرفتن دور میں اپنے نام لینے کی اور اپنے نام کے سننے کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اس پہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، خوشیاں دے کر بھی غم دے کر بھی۔ خوشیاں دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دیکھتا ہے کہ یہ خوشی میں کیا کرے گا، آیا خوشی میں مجھے بھول جائے گا یا نہیں بھولے گا، آیا غم کے وقت مجھے یاد کرتا ہے نہیں کرتا۔ جب انسان خوشی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ خوشی اس میں مزید بڑھا دی جاتی ہیں، اور جب خوشی میں اللہ کو بھول جاتا ہے تو خوشیاں اس پہ کم کی جاتی ہیں۔ ابھی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم یہاں سے کدھر سفر پہ جا رہے تھے یا چکر مارنے جا رہے تھے تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، تو وہ ان کے وقت کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ جب خوشی کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب نافرمانی اختیار، آپ اپنے والد، ایک بندہ جب اپنے باپ کا بیٹا ہوتا ہے، جب باپ کی بات نہ مانے تو باپ کتنا غصہ ہوتا ہے، اسے گھر سے نکالتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ کبھی رزق نہیں بند کیا۔ ہم اس کی اتنی نافرمانی کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، ہم اس کی بات نہیں مانتے۔ وہ کہتا ہے نماز پڑھو، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ وہ کہتا ہے ذکر کرو، ہم ذکر نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہے زکوٰۃ دو، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اس کا کوئی احکام ہم نہیں مانتے۔ بس ہم کہتے ہیں پیسہ سب کچھ کرتا ہے، دنیا سب کچھ کرتی ہے، جس نے دنیا بنائی اس کے آگے نہیں جھکتے۔ تو جب بندہ کسی کا بیٹا ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے، ایک بیٹا جب اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو والد غصے میں آتا ہے، اسے گھر سے نکال دیتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کبھی اپنے گھر سے نہیں نکالا، مسجد سے۔ اس کے باوجود ہمیں آواز آتی ہے یا علی الصلاۃ یا علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم کامیابی کس چیز میں ڈھونڈتے ہیں؟ دنیا میں۔ جس نے دنیا بنائی اس کے پیچھے ہم نہیں چلتے۔ ابھی ایک فیکٹری ہوتی ہے، اس کا مالک ہوتا ہے، جب وہ آتا ہے تو ہم اس سے کتنا متاثر ہوتے ہیں، اوے یہ تو فلاں فیکٹری کا مالک ہے، یہ تو فلاں مل کا مالک ہے، یہ سیٹ ہے، یہ ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ سیٹ ہے، یہ ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اس سے عزت سے ملتے ہیں۔ مثال کسی کا کتب خانہ ہے کتابوں کی، اس کے بڑا آ جائے، ابھی علمی کتب خانہ میں اس کا نام ہے، اس کا کوئی ہیڈ آ جائے لاہور سے یا کراچی سے، اس کی بہت عزت کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہمارا بڑا ہے۔ لیکن اللہ نے، ہم دنیا کے پیچھے پھرتے ہیں لیکن اللہ نے یہ دنیا بنائی، ہم اللہ کے پیچھے نہیں جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ہم نہیں اپناتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں ڈوب چکے ہیں، مر چکے ہیں، تو اس دنیا سے نکلنا چاہیے۔ دیکھیں دنیا بھی کرنی ہے، آخرت بھی کرنی ہے، روزگار بھی کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن شریعت کے مطابق۔ ابھی حلال کو حلال جان کر، حرام کو حرام جان کر کرنا ہے۔ ابھی میں حرام کو حرام نہ سمجھوں، حلال کو حلال نہ سمجھوں، پھر تو میں وہ خسارے میں چل رہا ہوں۔ تو یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس دنیا پہ کوئی اعتبار نہیں، کوئی بھروسہ نہیں۔ ایک دن ایسا ہوگا دنیا ختم ہوگی۔ نمرود کہاں گیا جو کہتا تھا میری وجہ سے دنیا چل رہی ہے؟ سکندر اعظم کہاں گیا؟ چلو نمرود، جو قارون کہاں گیا؟ فرعون کہاں گیا؟ فقال انا ربکم الاعلی، یہ دعوت تھا نا فرعون کا، وہ کہاں گیا؟ نام و نشان مٹ گیا۔ فرعون کا نام و نشان مٹ گیا، اللہ سے ٹکر لی اس نے۔ وہ کہتا تھا میری وجہ سے دنیا چل رہی ہے، فرعون کہتا تھا۔ نمرود کہتا تھا میری وجہ سے دنیا چل رہی ہے۔ آج دنیا چل رہی ہے، فرعون اور نمرود نہیں ہے۔ دنیا اللہ چلا رہا ہے، اسباب اختیار کرنے کی۔ اسباب ہم کیسے اختیار کریں گے؟ حلال کو حلال سمجھ کر، حرام کو حرام سمجھ۔ دوسروں کا مال کبھی نہیں کھانا ہم نے، یہ یاد رکھے، دوسرے کا مال کھا کے کبھی سکون پہ نہیں رہو گے۔ میرے پاس اکثر مسائل آتے ہیں کہ کبھی کس طرح کے، کبھی کس طرح کے، تو میں دیکھتا رہتا ہوں۔ اکثر مسئلہ یہی آتا ہے کہ دوسرے کا حق مارا ہوتا ہے، بھائی نے بھائی کا حق مارا ہوتا ہے، بہن کا حق مارا ہوتا ہے،
اس کی زندگی میں پھر سکون نہیں ہوتا. یہ آزمودہ باتیں ہیں, وہ پھر پریشان ہوتا ہے. یہ اور دیکھیں جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, یا اپنے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حقوق اللہ معاف کروں گا, حقوق العباد معاف نہیں کروں گا, فرماتے ہیں نا, یعنی میں اپنا حق معاف کروں, حقوق العباد میں کبھی معاف نہیں کروں گا. تو جو بندہ دوسرے کا حق مارتا ہے, اس کے پیسے مارتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ عذاب مسلط کرتے ہیں. کبھی رزق کی تنگی اوپر آتی ہے, کبھی وہ بیمار ہوتا ہے, کبھی وہ ٹینشن میں ہوتا ہے, کبھی وہ تکلیف میں ہوتا ہے, لیکن وہ اپنے عذاب پہ نہیں سمجھتا. وہ بس دل میں سوچتا ہے کہ یار یہ تو بیمار ہوں, ڈاکٹر کی وجہ سے ہوں, یہ ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں, بس میرا کیا ہے. اب میرے ساتھ بہت وہ ہوئے رابطے, ایک شخص تھا, اس کا رابطہ ہوا بار بار, تو بہت ہائی تعلیم یافتہ, بہت ہائی. مجھے کہتے ہیں میری زندگی کا مقصد کیا ہے, میری زندگی کا مقصد کیا ہے. یعنی ایک بندہ اتنا ہائی تعلیم یافتہ ہو جائے, دنیا میں ٹائم ہو, کہ میری زندگی کا مقصد ہی کچھ نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ صبح کیسی ہو رہی ہے اور شام کیسی ہو رہی ہے, میری زندگی میں سکون نہیں ہے. تو میں نے اسے کہا کہ اپنے پیچھے زندگی پہ نظر دوڑاؤ, کسی کا حق تو نہیں مارا. اس نے جب نظر دوڑائی مجھ سے, ایک ہفتے بعد رابطہ کہ حضرت, میں کہا جی. کہتا ہے کہ میں نے حقیقت میں اپنی ایک بہن کو حصہ نہیں دیا تھا, وہ بھی فوت ہوئی ہے. میں نے کہا اس کے بچے ہیں, کہتا ہے کرائے کے گھر پہ رہے. میں نے کہا اس کو حصہ دے دو, اگر تمہاری زندگی میں چین نہ آ جائے مجھ سے نہ پوچھ لینا. وہی ہوا. اس نے جب حصہ دیا اپنے بچوں کو حق شریعت کے مطابق, اس کے گھر میں ایسا سکون آیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. میں کہا سب سے بڑا وظیفہ یہی تھا. مجھے کہا کوئی وظیفہ میں سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے, دوسرے کا حق نہ مارو, معاملات اپنے ٹھیک رکھو. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت تو پر ہے, آگے اعمال کا دار و مدار معاملات پر بھی ہے. آدھا ایمان معاملات پر چلتا ہے. جب دوسرے کا پیسے, مثال کے تو دوسرے کے پیسے ہاتھ میں آ جائے نا, تب پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنے پانی میں ہے. جب اپنا مال ہوتا ہے تو اس کو تو بہت احتیاط سے خرچ کرتا ہے نا, کہ یار 5 روپے یہاں لگ جائیں, 5 وہاں لگ جائیں, 1-1 روپے کا رات کو حساب کرتا ہے. جب دوسرے کا مال تیرے پاس پڑا ہو تب پتہ چلے گا کہ تو کتنے پانی میں ہے. دوسرے کا مال جب پڑا ہو تب پتہ چلے گا کتنے پانی میں ہے. تو جب دوسرے کی احتیاط کر کے ہم نے, اس کی زندگی اس طریقے سے گزرتی ہے, جب اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. تو دوسرے کا مال جو ہے اپنا مال نہ سمجھو. کوئی آپ کے پاس امانت رکھوا لے, اس کو دیکھو ہی مت. ابھی یہ کسی نے امانت رکھوا لی, تسبیح مثال, بس اس کو دیکھو, یہ اس کو پڑھو بھی مت, نہ دیکھو کہ کیا ہے. جب وہ واپس مانگنے لگے اسی طریقے سے, تو تم پھر صادق ہو, تم پھر امین ہو. ابھی کیا ہے امانت, کیا ہے. کسی کے بعد امانت رکھوا تو پہلے تو بندہ بھائی پہ یقین نہیں کرتا. میرے پاس اتنے مسائل آتے ہیں, سارے یہ آتے ہیں, بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کا مال مارا ہوتا ہے, چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کا مال مارا ہوتا ہے. اکثر اوقات یہی مسائل پیش آتے ہیں. میرے پاس باہر ملک میں بھائی بیٹھے ہوتے ہیں, وہ چھوٹے بھائی کی طرف پیسے بیچتے ہیں, یا بڑا بھائی چھوٹے بھائی بیٹھے ہوتے ہیں, بڑے بھائی کی طرف پیسے بیچتے ہیں. تو وہ گھر مرو, اس سسٹم میں ان کے پھر آگے اس تک خاندانی مسائل چلے جاتے ہیں, جنگ لڑائیوں پر. اور پھر ایک دن یہ بھی آتا ہے کہ ان کے تمام مسائل جو ہیں وہ اس پر چلے جاتے ہیں کہ ان کی ایک دوسرے کی موت اور خودکشی واقع ہو جاتی ہے, اور کچھ واقع نہیں ہوتی. ایک بندہ جب بیٹھا تھا, مجھ سے فون پر, ٹیلی فون پر بات کی. کوئی ڈاکٹر تھا, پتہ نہیں کہاں کا تھا. وعلیکم السلام. مجھ سے ٹیلی فون پر بات کی, مجھے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو میں نے اسے کہا میں آپ سے ابھی نہیں مل سکتا, میں مصروف تھا. تو جب میں نے اس سے ملاقات کا ٹائم رکھا تو میرے پاس آیا, رویا, بہت سخت پریشانی میں تھا, ٹینشن میں تھا. تو جب آ گیا تو میرے پاس رو پڑا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے میں کویت میں ہوتا تھا. کدھر ہوتا تھا؟ کویت میں. میں نے یہاں سے گیا, میرے پاس کچھ نہیں تھا, میں وہاں مزدوری کے لیے گیا. کس لیے گیا؟ مزدوری کے لیے. والد صاحب, جب اللہ نے مجھے ترقی دی, کیا دی؟ اللہ نے مجھے ایک ترقی دی, میں ایک نظام پر آیا, میرے پاس پیسے آ گئے. تو مجھے وہاں کے لوگوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں, آپ کے پاکستان میں کوئی ہے؟ اس وقت میں نے شادی نہیں کی تھی. تو میں نے کہا میرا ایک چھوٹا بھائی ہے. کہتے اس کے ساتھ پیسے انویسٹ کرو اور آپ گھر وغیرہ لیتے رہو, پراپرٹی آج کل اوپر جاتی ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, میں صحیح ایسے ہی کر لوں گا. اس نے وہی پیسے اٹھائے, مہینے میں جتنے آتے تھے وہ آگے دیتا رہا. کس کو دیتا رہا؟ اپنے بھائی کو. جب بھائی کو پیسے دیتا رہا, دیے
10 12 13 14 15 16 گھر ہو گئے, کچھ پلاٹنگ ہو گئی, کچھ پیسے ہو گئے. جب ان کے گھر بن گئی تو بھائی کا تو بھائی پر اعتماد ہوتا ہے, تو اس نے یہ کہا, وہ بھائی جب گھر لیتا تھا کہتا تھا کس کے نام پہ کروں, کہتا تم میرے بھائی اپنے نام پہ کرو, میں جب آؤں گا دیکھوں گا. 16 سال بعد جب وہ یہاں آیا, وہ پھر وہاں پڑھائی کی ڈاکٹر وغیرہ بن گیا. جب یہاں آیا تو وہ بھائی اس کو کہتے کہ کون سی زمین, وہ بھائی کو کہتا وہ حساب کرو زمین, وہ کرتے, وہ کہتے کون سی زمین ہے, یعنی وہ مکر گیا تھا اس سے. پھر بات عدالتوں پہ چلی گئی, اس نے عدالت میں خودکشی کر لی اس بندے نے. تو مجھ سے رابطہ رہا اس کا, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ خودکشی اس نے کیوں کی, کیونکہ معاملات خراب ہو گئے تھے, پیسہ آ گیا تھا. تو پیسوں کے آگے خود کو حقیر نہ کرنا, میری ریکویسٹ ہے سب سے, پیسوں کے آگے خود کو ذلیل مت کرنا. خوشی کے وقت اللہ کو یاد کرو, غم کے وقت بھی اللہ کو یاد کرو, بس ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو. تو اللہ تبارک و تعالی ہم پہ خوشیاں مزید اضافی کرے. خوشی میں اللہ کو یاد کیا نا, خوشی اور اضافی ہوگی. غم میں اللہ کو یاد کیا, غم نہیں آئے گا. انسان ہے, دنیا ہے, غم آئے گا جائے گا, لیکن اس طریقے سے نہیں آئے گا. تو میری بات کہنے کا مقصد یہ تھا اور کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے معاملات درست کرو, بس اور کچھ نہیں. نیت کو درست کرو, معاملات بھی درست کرو. کسی کا مال نہ کھاؤ, حرام مال سے بچو, حلال مال کھاؤ, اور کسی کا پردہ مت اٹھاؤ. جو بندہ ایک پردہ اپنے مسلمان بھائی پہ رکھتا ہے, قیامت کے دن اس پر 70,000 پردے رکھ دیجیے. تو اپنے مسلمان بھائیوں پر پردے رکھو, اور اپنے عبادت کو عبادت سمجھ کے کرو, بوجھ سمجھ کے مت کرو. جب عبادت کو عبادت سمجھ کر کرو گے, اللہ تبارک و تعالی مزید آپ کو عبادت میں سکون نصیب فرمائیں گے, اور ہماری قبر سکون سے, ہمیں قبر میں سکون والی زندگی نصیب ہوگی. جو کہا جو سنا, اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.